بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کسی عورت کو شادی کے بعد یہ پتہ چلے کہ اس کا شوہر نامرد ہے تو ایسی حالت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی حالت میں بیوی کیا کرے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بھی بتائیں گے جس کا شوہر نامرد تھا، اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ چاہے مرد ہوں یا عورت، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے اندر شہوت پیدا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر کے سکون حاصل کر سکیں، یعنی کہ اللہ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی خواہش رکھی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم سنت بھی ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان زنا جیسے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تمام مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ کسی میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ کسی میں ہم بستری کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں یہ خواہش بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور کسی میں تو یہ خواہش ہوتی ہی نہیں ہے۔ دوستو، اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں کم ہو، یا اگر کسی کی بیوی میں یہ خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو یا بالکل نہ ہو، تو پھر اس طرح کے جوڑوں کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس طرح کے جوڑوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ اس طرح شوہر کے ہوتے ہوئے بھی عورتیں مرد کی کمزوری کی وجہ سے دوسرے مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی راہ اختیار کرتی ہیں، اور اگر یہ کمزوری عورت میں ہوتی ہے تو پھر مرد دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ یاد رہے، اسلام نے پردے کی تاکید کی ہے اور نامحرم کے ساتھ تعلقات کو سختی سے روکا ہے، یعنی کہ سختی سے اس کام کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو نامحرم کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے پاس سے خوشبو لگا کر گزرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر میں شہوت بالکل نہ ہو، یعنی وہ مردانہ طور پر بالکل کمزور ہو، تو پھر ایسے میں اس کی بیوی کیا کرے، یعنی کہ ایسی صورت میں اس کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا مکمل ساتھ دے، یعنی کہ اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لے۔ لیکن اگر بیوی نے بہت ساری کوششیں بھی کیں اور ہر طرح سے اس کا علاج بھی کروا کے دیکھ لیا، پھر بھی اس کا شوہر ٹھیک نہیں ہوا یا شوہر نے اپنا علاج کروانے سے منع کر دیا، تب ایسے میں بیوی کیا کرے؟ تو دوستو، اگر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اور عورت کا صبر بھی ٹوٹ جائے اور اسے گناہ کی طرف جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کرے، اور اگر اس کا شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے تو ایسی صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں۔ یعنی کہ اس عورت کے کہنے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے اور میں نے کئی مرتبہ اس سے طلاق کا مطالبہ کیا، مگر وہ طلاق دینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلوایا اور پھر فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ دوستو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر شادی کے بعد عورت کو پتہ چلے کہ اس کا شوہر نامرد ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور اگر شوہر طلاق نہ دے تو کسی قاضی سے مشورہ کر کے خلا لے لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قاضی ایسے معاملے کو 1 سال تک پینڈنگ رکھے گا۔ اگر 1 سال کے بعد بھی شوہر ٹھیک نہیں ہوتا ہے
और बीवी अपनी मांग पर कायम रहती है तो फिर काजी अलग अलग होने का हुक्म जारी कर देता है। इसी तरह दोस्तों एक और रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में इब्ने मुज़र नामी शख्स ने एक औरत से शादी की, जबकि इब्ने मुज़र नाम मर्द था, यानी उसमें ताकत नहीं थी। जब यह मामला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में पहुंचा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इब्ने मुज़र से पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी इस बात से वाकिफ़ है? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, उसे इस बात का इल्म नहीं है। तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम अपनी बीवी को इसके बारे में सच सच बता दो और उसे इख्तियार दे दो। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 1 साल तक इस मामले को रोके रखा। फिर आपने 1 साल बाद देखा कि इब्ने मुज़र वैसा ही है जैसा पहले था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तलाक देने का फरमान जारी कर दिया। अब दोस्तों आपको एक नामर्द शख्स की बीवी का ऐसा वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों गुजरात के किसी इलाके में रेल की नई पटड़ियां बिछ रही थीं। इत्तेफाक से वो पटड़ियां कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थीं तो वहां पर खुदाई के दौरान एक कब्र खुद गई। लोग उस कब्र को देखकर हैरान हो गए क्योंकि कब्र में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था, जबकि वो कब्र 20 साल पुरानी थी। लोगों ने उस कब्र को पहचान लिया और कब्र के अंदर जो औरत थी उसको भी पहचान लिया, मगर लोगों को ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि ये औरत ना ही ज़्यादा परहेजगार थी और ना ही नमाज रोज़े और अल्लाह का जिक्र वगैरह ज़्यादा किया करती थी। फिर आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी बदौलत आज 20 साल के बाद भी उसकी कब्र से इतनी अच्छी महक आ रही है। लोगों ने उस औरत की कब्र को वापस ढक दिया और भागे भागे उसके घर गए। घर में उस औरत का बूढ़ा शौहर बैठा हुआ था। लोगों ने उसके शौहर को पूरा वाक़या बताया और उनसे पूछने लगे कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से आज इतने सालों बाद भी उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उस औरत के बूढ़े शौहर ने कहा, और तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ इसके एक ऐसे अमल के बारे में ज़रूर पता है जिसकी वजह से उसकी कब्र महक रही है। लोगों ने कहा हमें बताएं वो कौन सा अमल है। तो ये सुनकर वो बूढ़ा शख्स रोने लगा और कहने लगा मैं आपको बता तो दूं मगर आज हमारा ये राज फाश हो जाएगा। लोगों ने पूछा कि कैसा राज? लोगों के पूछने पर बूढ़े शख्स ने बताया कि इस औरत के साथ मेरी शादी मेरी खुशी से नहीं हुई थी, बल्कि ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने इस औरत के साथ मेरा निकाह करवाया था, जबकि मैं शादी करने के लायक नहीं था। दोस्तों उसके कहने का मतलब ये था कि वो नामर्द था, मगर मैंने अपने घर वालों की खुशी के लिए एक औरत के साथ शादी कर ली और जब शादी के बाद हमारी मुलाकात का वक्त आया तो मैंने उसे बेझिझक सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ और उसे ये भी कहा कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो। मगर उस औरत ने सब्र किया और जिंदगी भर कड़वे घूंट पीती रही और कभी भी किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं नामर्द हूँ। मतलब कि मेरी बीवी ने जिंदगी भर मेरे इस राज को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया। शायद इसी ऐब पोशी की बरकत है कि आज 20 साल के बाद भी उसकी कब्र महक रही है। तो दोस्तों ऐसी हालत में अगर बीवी शौहर का साथ दे और सब्र से काम ले तो ऐसी औरत को अल्लाह पाक बेहतरीन जज़ा अता फरमाता है और ऐसी औरत की आखिरत संवर जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे और हमें सब्र करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।